كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت استاد العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سجاد احمد نعیمی قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی، درود و سلام پڑھا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں بیٹھنا ہی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پی لیں، وہ محفل کی نعمت ہے جو گناہ بخشوانے کا ذریعہ بن جائے، وہ محفل کی نعمت ہے جو دل روشن کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیسے ماں گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے، میں اس طرح دینی محفلوں کو تلاش کرتا ہوں۔ امام موزنی نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں میں ایسی محفلوں کو جن میں دین بیان ہو، جن میں دین سیکھا سکھایا جائے، اس طرح میں ایسی محفلوں کو تلاش کرتا تھا جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے۔ بچہ گم جائے، ماں ڈھونڈتی ہے تو کسی اور طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں، اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے مجھے میرا بچہ مل جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس لگن کے ساتھ میں ایسی محفلوں کو تلاش کرتا تھا، اور جب مجھے کوئی ایسی محفل مل جاتی جس میں دین کی اسرار و رموز سکھائے جا رہے ہوتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ میرے خون کا قطرہ قطرہ اس خوشی میں میرے ساتھ شامل ہوتا، یعنی میں خوشی سے بھر جاتا، سراپا خوشی بن جاتا جب مجھے کوئی دینی محفل ملتی۔ باغ میں جا کے انسان خوش ہوتا ہے، مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، تو مومن بھی مسجد میں آ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ یوں ہی نہیں دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ کھا پی کے عیش و عشرت کر کے آ جاؤ، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت میں پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو نعمتیں اللہ نے دی تھیں وہ کیسے استعمال کی ہیں۔ تو زندگی کا جو مقصد ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر زندگی کامیاب ہے، اور اگر ہمیں اس مقصد کا پتہ ہی نہیں، یا ہم اس مقصد کو چھوڑ کے دنیا پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو پھر زندگی ناکام ہے
اور آخرت کا عذاب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ مدد کرتا ہے اور انسان اچھی زندگی گزار کے جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کامیاب زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو، گناہ کرنا مشکل، وہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں لوگ رب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصلاح معاشرہ میں ایک یہ بنیادی نقطہ ہے کہ بندوں کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم اسلامی ملک میں تو رہتے ہیں، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن معاشرہ اسلامی نہیں ہے۔ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ تو بڑا اعلیٰ معاشرہ ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں تو دین کی حکمرانی اور پاکیزگی کا دورہ ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ تو دور کی بات ہے، ہمارا معاشرہ تو اب معاشرہ کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ معاشرے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، چاہے غیر مسلموں کا ہی معاشرہ ہو، ہم تو اب معاشرہ کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ جس نفسا نفسی میں اور چھینا چھپٹی میں اب ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں پشاور میں ایک بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا۔ بچہ پب جی گیم کھیل رہا تھا، باپ نے منع کیا، بیٹے نے فائر کیا، باپ کو قتل کر دیا۔ ماں آگے بڑھی ہے، اس نے ماں کو بھی گولی مار دی۔ ماں ہسپتال جا کے مری ہے، باپ گھر ہی مر گیا۔ اور گجرات میں کوٹلہ کے قریب واقعہ ہوا ہے پچھلے ہفتے میں، بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہفتے میں، اور 2022 جو پچھلا سال ہے، پاکستان میں 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا۔ آج سے 20-22 سال پہلے جب ہم نے قوم کے سینوں میں انٹرنیٹ کا بیج بویا، تو اب وہ انٹرنیٹ کا بیج فصل تیار ہو چکی ہے، اور ہم نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، نہ کسی کی عزت کا خیال، نہ کسی کے مال کا خیال۔ ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو رہا ہے، بن رہا ہے، جس میں تیزی سے برائی ہے۔ اگرچہ نیکی پھیلانے والے ادارے، علماء، تنظیمیں محنت کر رہی ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن برائی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ اس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے 1980 میں میرج ہال کوئی نہیں تھے، گھر سے ڈولیوں میں بچیوں کو پردے کے ساتھ الوداع کیا جاتا ہے، پھر میرج ہال بن گئے۔ چلو میرج ہال بن گئے، پردے کا کوئی خیال رکھا جاتا تو خیر تھی، مرد الگ بیٹھتے، عورتیں الگ بیٹھتی۔ ابتدا میں ایسا ہی تھا، پارٹیشن ہوتی تھی۔ پھر بڑے شہروں میں ایسے میرج ہال بن گئے کہ پارٹیشن کوئی نہیں ہوتی، مرد عورت اکٹھے بیٹھے۔ اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نکاح سے فارغ ہوتے ہیں تو دلہا دلہن میرج ہال میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تصویریں بنوا رہے ہیں۔ نکاح کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب کے سامنے آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تصویریں بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ بے حیائی بھی اس دور میں ہو رہی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو حالات ہیں وہ بھی بیان کرنے کے قابل ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم کشتی میں سفر کر رہے ہو اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سوراخ کرے
تو کیا دوسرے مسافر اس کو سوراخ کرنے دیں گے؟ وہ کہیں میں اپنی سیٹ اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، تمہاری سیٹ تمہاری جگہ پہ تو سوراخ نہیں کر رہا، تو تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ آپ کہیں گے سوراخ تو اپنی جگہ پہ کر رہے، اپنی سیٹ پہ کر رہے، لیکن جب سوراخ ہو جائے گا، پانی کشتی میں آئے گا، تو اکیلا نہیں ڈوبے گا، ہم سارے بھی ڈوبیں گے۔ ہم معاشرے کو خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں فلاں کے گھر میں بربادی ہوئی ہے، فلاں علاقے میں گناہ ہو رہا ہے، میرا گھر تو اس سے بچا ہوا ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے جب کشتی میں پانی آئے گا ایک مسافر نہیں ڈوبے گا، سارے ہی ڈوبے گا۔ آج جو قتل کوٹلے میں ہوا ہے یا پشاور میں ہوا ہے، کل وہ خرابی ہمارے محلے تک بھی پہنچ سکتی، کل وہ بربادی ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی۔ علماء تو ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو اصلاحی بیانات کرتے ہیں، خوف خدا دلاتے ہیں، لیکن اب ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ ہم اصلاحی معاشرہ میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ 1980 میں نہیں زندگی گزار رہے، یہ 2023 ہے۔ اگر آپ اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آئندہ نسلیں ہمارے گریبان میں بھی کپڑا ڈالیں، خدا کرے ایسا نہ ہو۔ لیکن ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں، یا موبائل اور انٹرنیٹ یا اسلام دشمن طاقتیں جو معاشرہ ہمارے ہاں بنانا چاہتی ہیں، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ 80% معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اصلاح معاشرہ صرف علماء پر لازم نہیں ہے، ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جو آیت میں نے آج خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران سے، اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہتر ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ کیا ہمارے ہاں آج کل یہ صرف پائی جاتی ہے؟ کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتا رہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو نہیں۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ابتدا میں فرمایا کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ بے نیاز ہو کے فرمائے تسی بڑے چنگے ہو، تسی ساریاں تو ہی افضل ہو، وہ بے نیاز ہو کے فرمائے تسی بڑے چنگے ہو، تو ہمیں محتاج ہو کے پھر کہنا چاہیے یا نہیں سبحان اللہ؟ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ بھی تو اس کی شان بیان کریں۔ اسے ضرورت نہیں کہ وہ کسی کی تعریف کرے، وہ بے نیاز ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، روئے ارض پہ تمہارے جیسی کوئی امت نہیں۔ اب بھی چند لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر کسی سے کہیں پورے شادی وال میں تم سب سے افضل ہو، اس کا دل خوش ہوگا، اور اگر کسی کو کہیں پورے گجرات میں تم سب سے افضل ہو، ضلع میں تمہارے جیسا بندہ کوئی نہیں، انسان اور خوش ہوگا۔ اور جو بتا رہا ہے وہ ہو بھی سچا، جھوٹ کا امکان ہی نہ ہو۔ اگر کوئی کہے بھی صوبہ پنجاب کے اندر تم سب سے بہتر، تو دل اور خوش ہوگا، اور اگر کوئی کہے پوری زمین پہ تم سب سے بہتر ہو، تو دل کتنا خوش ہوگا۔ اللہ پاک حضور کے غلاموں کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے جیسی کوئی امت نہیں، تم سب امتوں میں بہتر ہو۔
یہ امت کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس امت کو جو دعوت دینے آئے ہیں نا کہ کلمہ پڑھو، وہ نبی سب نبیوں سے افضل ہے۔ انہوں نے کس کی دعوت پہ لبیک کہا ہے؟ جو نبی سب نبیوں سے افضل ہے۔ تو جب سب سے افضل نبی کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے والے ساری امتوں میں افضل ہو۔ نبی نبیوں میں افضل ہیں تو ان کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں میں افضل۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ ایک سبب تو یہ ہے اس امت کے افضل ہونے کا کہ یہ افضل نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ دوسرا سبب جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے اٹھائے گئے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے۔ للناس، نفع کے لیے۔ سڑک بنا دینا یہ بھی نفع ہے، بیمار کو دوائی لے کے دینا یہ بھی نفع ہے، کسی غریب طالب علم کو کتابیں خرید کے دینا یہ بھی نفع ہے۔ پر اس آیت میں یہ نفع مراد نہیں، اگرچہ یہ امت رفع عامہ کا کام کرتی ہے، خدمت خلق کرتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ساری امتوں سے افضل نہیں قرار دیا کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو تو ساری امتوں سے افضل ہو۔ نہیں، جو افضلیت ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری ذات سے وہ نفع انسانیت کو مل رہا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے، تم لوگوں کو غفلت سے نکال کے اطاعت کے راستے پہ چلا رہے ہو۔ جو اصل فائدہ ہے نا کہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ فائدہ تمہارے ذریعے نسل انسانیت کو مل رہا ہے، تم امت دعوت ہو۔ آج ہم اپنا فرض بھول گئے ہیں کہ ہمیں تو اٹھایا گیا ہے، حضور کے غلاموں میں پیدا کیا گیا ہے، ہم نے دوسری انسانیت کو بھی دعوت دینی ہے اور انہیں مسلمان بنانا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم نے یہودیوں کا ذہن بدلنا تھا، ہم نے عیسائیوں کا ذہن بدلنا تھا، ہم نے ہندوؤں کا ذہن بدلنا تھا، لیکن انہوں نے چال چلی، انہوں نے ہمارا ذہن کنٹرول میں کر دیا۔ ذہن ہم نے ان کا بدل کے اسلام کی طرف انہیں لانا تھا، انہوں نے ایسی چال چلی ہے ہمارے ذہن کوئی مادیت میں الجھا دیا ہے۔ ہم اپنا مقام بھول گئے کہ ہم امت دعوت ہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ بندہ برائی سے رک جائے، نیکی کرنے لگ جائے تو معاشرے میں وہ ایک مفید انسان بن گیا یا نہیں؟ معاشرے میں اس کا کردار معاشرے کے لیے نفع بخش ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، معاشرے میں برائی غالب نہیں آئے گی۔ مکمل طور پہ برائی کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن برائی کا غلبہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا بتائیں پہلے کس کا ذکر ہے، ایمان کا یا امر بالمعروف کا؟ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو پہلے ایمان کا ذکر ہے یا پہلے نیکی کی دعوت کا ذکر ہے؟ جی پہلے ایمان کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ تم ایمان رکھتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو، لیکن ایمان کا ذکر بعد میں ہے۔
نیکی کی دعوت کا ذکر پہلے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ پیچھے مضمون ہے معاشرے کی اصلاح، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مضمون پیچھے بیان ہوا ہے۔ اب اس کے لیے یک نکاتی ایجنڈا آگے بیان ہو گیا ہے۔ ویسے معاشرے میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں، بے حیائی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، رشوت ہے، سود ہے، بدعقیدگی ہے، مختلف برائیاں ہیں معاشرے میں۔ بندہ کس کی اصلاح کرے، پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ قرآن نے بتایا ایک چیز کی اصلاح کر لو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ کو اس طرح مان لو جس طرح ماننا چاہیے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ جو بعد میں فرمایا نا، پیچھے معاشرے کی اصلاح کا ذکر ہے، آگے معاشرے کی اصلاح کا طریقہ بیان کر دیا کہ کیسے اصلاح ہوگی۔ یک نکاتی ایجنڈا، ایک کام کر لو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ کا جو مقام ہے نا، اپنے ذہن میں اللہ کو وہ مقام دے دو۔ اللہ کا جو مقام ہے اپنے ذہن میں اللہ کو وہ مقام دے دو۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دوسری بات، اللہ کو مانتے ہیں تو صحیح مانتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے، وہ تصور ہے جو ہونا چاہیے یا ناقص تصور ہے۔ بعض لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں انہیں معلومات ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، 48 رکعتیں ہیں۔ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے کم از کم 48 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ تو نمازی کو بار بار سورۃ فاتحہ اس لیے پڑھائی گئی تاکہ اللہ کے بارے میں ذہن درست ہو جائے۔ جب اللہ کے بارے میں تصور ٹھیک ہوگا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا، تقدیر کو ماننا، قیامت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، پہلے نبیوں اور ان کی کتابوں کو ماننا، یہ ایمانیات ہیں۔ جو اس کا بیان ہوا ہے لیکن کل مراد ہے تو تؤمنون باللہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اللہ کے بارے میں ہمارے معاشرے میں، ہم اللہ کو ماننے والے معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کو ماننے والے اس طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ باپ اور بیٹا اکٹھے سیر کے لیے نکلے، آگے آ گیا انگوروں کا باغ۔ باپ نے بیٹے سے کہا تم دروازے پہ کھڑے ہو کہ کوئی بندہ نہ آ جائے، میں انگوروں کے گچھے چوری کر کے لاتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا دروازے پہ کھڑا ہو گیا، باغ کے دروازے پہ۔ باپ اندر گیا، انگوروں کے گچھے توڑنے لگا نا، ہاتھ بڑھانے لگا۔ بیٹے نے دروازے پہ کھڑے ہو کے شور مچایا، ابا جی واپس آ جائیں، واپس آ جائیں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ باپ آ گیا واپس، دیکھا ارد گرد بندہ کوئی نہیں تھا۔ باپ نے بیٹے سے کہا میں انگوروں کے گچھے توڑنے لگا، تو نے کہا واپس آ جائیں، کوئی دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیکھ رہا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کی طرف قدم اٹھے گا۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں تصور ٹھیک نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ نماز میں سورۃ فاتحہ اس لیے پڑھائی گئی، روز ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری حکمتیں ہیں، تو ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں تصور ٹھیک ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ میں
کیا مضمون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلا لفظ الحمدللہ. ہر خوبی اللہ کے لیے ہے. ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تو کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ہے نا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہاں بھی خوبیوں کا ہی معنی ہے کہ آپ جس کی بھی تعریف کر رہے ہیں نا وہ خوبی اللہ نے اس کو دی ہے. تو پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ ساری خوبیاں کس نے دی ہیں؟ الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے ذات ایک ہی ہے، اللہ کی ذات. باقی سارے اس کی ذات کے مظاہر ہیں. سورج، چاند، ستارے، پھول، دریا، ستارے، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے. انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں یا امام الانبیاء ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کو شان اللہ نے عطا کی. سب کو شان کس نے دی ہے؟ ذات ایک ہے اللہ، باقی سارے اس کے مظاہر ہیں کہ جس کے اندر بھی کوئی خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی. باقی جو بھی وجود ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا وجود ہے. اللہ نے تخلیق کیا ہے اور اللہ نے ان کو خوبیاں عطا فرمائی. الحمدللہ. ساری خوبیاں، ساری تعریفیں. اب ذرا اللہ کی طاقت دیکھیں. رب العالمین، وہ اتنا طاقتور ہے بند پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچا رہا ہے. وہ اتنا طاقتور ہے سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو رزق پہنچا رہا ہے. اس کے خزانے اتنے ہیں کہ 18,000 سے زیادہ جہانوں میں تمام مخلوقات کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اتنا طاقتور ہے اور اتنے خزانوں والا ہے. آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے. الرحمن الرحیم. ایک لفظ میں اس کو بیان کروں تو یوں ہے اللہ پیار ہی پیار ہے. اللہ پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، کرم ہی کرم ہے. ہاں اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عذاب بھی نازل کرے، پر اس نے جباریت قہاریت کو اپنا تعارف نہیں بنایا. صفتوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، پر جباریت اور قہاریت کو اپنا تعارف نہیں بنایا. تعارف کس چیز کو بنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. یہ جو تسمیہ میں الفاظ آئے ہیں نا اللہ نے اس کو اپنا تعارف بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی رحمت کو اپنا تعارف بنایا ہے. حالانکہ وہ جبار قہار بھی ہے لیکن جباریت و قہاریت کو صفتوں میں بیان کیا ہے. تعارف میں فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ پیار ہی پیار ہے. ماں باپ پیار کرتے ہیں پر ماں باپ کے سینے میں پیار رکھا کس نے؟ اللہ پیار ہی پیار ہے. اللہ محبت ہی محبت ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے منو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون پالا. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون پالا. آگے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. کس دن کا؟ بدلے. مانتے ہیں بدلے کہ آج جو کر رہے ہیں کل بدلہ ملے گا. اگر اس پر ہمارا یقین ہو جائے آج جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کا بدلہ ہے، معاشرہ بدل جائے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، یہ بدلے کو ہی جھٹلا رہا ہے.
اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اگر اس کا بدلے پر یقین ہوتا تو یتیم پہ ظلم نہ کرتا، یہ بھوکے کو کھانا کھلاتا۔ آپ جتنے قدم چل کے مسجد کی طرف آئے ہیں یقین رکھیں آخرت میں بدلہ ملے گا۔ آپ نے جتنی دفعہ کہا ہے نا اللہ، مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، مومن ایک دفعہ کہے اللہ اکبر، اللہ اس کے 20 گناہوں کو معاف فرماتا۔ اور یہ جو سبحان اللہ کی تسبیح ہے اس کے پڑھنے سے اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو بدلہ جو ہے نا اس پر جب ایمان پکا ہو جائے گا کہ جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن پاک نے فرمایا جو چھوٹی سی نیکی تم کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ لو گے، اور جو چھوٹا سا گناہ کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ لو۔ آج معاشرہ بگڑ اس لیے گیا ہے کہ بدلے پر ہمارا ایمان ہے، یقین کی اعلیٰ کیفیت ہمیں حاصل نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اہل ایمان وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تک آخرت پر یقین نہ ہو بندہ مومن ہی نہیں ہو۔ دنیا میں پکا قیام نہیں ہے، عارضی قیام ہے، مسافر چند روزہ۔ کئی بزرگ ہیں جنہوں نے یہ نام اپنے لیے پسند کیا اور خطوں میں یہ لکھتے تھے مسافر چند روزہ۔ 11ویں والے پیروں کو آپ سب مانتے ہیں، سر الاسرار آپ کی کتاب ہے، اس کے پہلے صفحے پہ حضور شہنشاہ بغداد نے لکھا ہے پردیس میں آ کر تو اصل دیس کو بھول گیا ہے۔ یہ تیرا دیس نہیں جس میں تو رہ رہا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اصل دیس آخرت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون واپس اس دیس میں جانا ہے۔ پردیس میں آ کر تو دیس کو بھول گیا، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر بتھا پہلا، جنہ باج ایک پل نہیں سا جیندے وہ شکلاں یاد۔ یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں عارضی کے یہاں ہے، تھوڑے عرصے کے لیے یہاں رہنا ہے، اور یہاں جیسی زندگی گزاریں گے آخرت میں ویسا بدلا ہے۔ معاشرہ برباد اس لیے ہوتا ہے کہ جب آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ اس پر ایک پوری سورت نازل فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا کاش تم یقینی علم کے طور پر جانتے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تم اس طرح جانتے جیسے علم یقین کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یعنی اگر لوگ علم یقین کے طور پہ اس بات کو مان لیتے برائی کی طرف قدم نہ اٹھائے، اصلاح معاشرہ ہو جاتی، لیکن وہ یقین کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں، اس لیے مان کے بھی زندگی نہ ماننے والوں کی طرح گزارا ہے۔ ایک آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے جب تو نماز چھوڑ رہے ہو مشرکوں میں شامل ہو جاتے ہو۔ علماء احناف نے کہا نہیں، بندہ مشرک تو نہیں ہوتا پر مسلمان رہتے ہوئے وہ کام مشرکوں والے ہی کر رہا ہے، کام وہ ان لوگوں والے کر رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کو ماننے کا اتنا اثر تو ہونا چاہیے کہ زندگی میں نظر آئے یہ بندہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے رویے سے پتہ چلے یہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے فیصلوں سے پتہ چلے یہ اللہ کو مانتا ہے۔
گناہ کر سکتا ہے پر نہیں کیا، کیوں؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کو ماننا یہ اصلاح معاشرہ میں یک نکاتی ایجنڈا قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اور اس کے لیے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ جو خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اللہ کی پہچان اس صورت میں کرائی گئی، اسے نماز میں رکھا۔ اب تک میں نے جو گفتگو کی ہے کہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت کیا ہے تاکہ ہم بربادی سے بچ جائیں۔ اگر ہم اصلاح معاشرہ کی فکر نہیں کرتے، معاشرہ تو خراب ہے ہی، ہم خود برباد ہو جائیں گے۔ ہم خود برباد ہو جائیں گے اگر ہم اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ اگر صرف اتنا کہنے سے نماز پڑھا کرو، 3 لفظ ہے نا، اگر آپ گھر جا کے اپنے گھر والوں کو صرف اتنا کہہ دیں بھی نماز پڑھا کرو، 3 لفظ، 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب آپ کو مل جائے، تو یہ ایک جملہ بولنا نفع کا سودا ہے یا کاٹے کا؟ جو تبلیغ دین میں اصلاح معاشرہ کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں نا، ایک جملہ، اللہ اسے 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو غفلت سے نکال کے اللہ کے حضور بلا رہا ہے۔ یا بندہ کہتا ہے نا نماز پڑھا کرو، فرشتے سن کے کہتے ہیں بڑی سونی گل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ ایک حدیث پاک میں بندہ گناہ کرتے کرتے دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ایک بات ایسی کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ بندہ گناہ کر کر کے دوزخ کے قریب پہنچ گیا تھا، ایک بات اس نے ایسی کی کہ جنتی بن گیا۔ اگر آپ لوگوں کو بلائیں نا رب کی طرف، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، محبت رسول کی طرف، درود شریف کی طرف، تو ایک بات پر بھی اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر سے کرنا چاہیے، پھر اپنے دوستوں سے۔ تو آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنی ذات سے تو آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ مردوں کی طرح وعدہ کرتے ہیں موت کے دن تک نماز نہیں قضا ہونے دیں۔ چند لوگوں نے انشاءاللہ کہا، باقیوں نے ہون جوڑ لیے کہ انشاءاللہ نکل ہی نہ جائیں گے۔ پچھلے دنوں باولی شریف اور اس میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ 2011 میں آپ نے ایک جلسے میں یہ بات کہی تھی اور اس کے موقع پہ تو میں نے وعدہ کیا، کہتے ہیں 2011 سے لے کے آج تک میری نماز کوئی نہیں گزری۔ آج کوئی ہے جو مردوں کی طرح وعدہ کرے کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا وعدہ، میرے گھر میں جو رہے گا، چلیں ارادہ کر لیں، وعدہ نہ کریں مسجد میں بیٹھ کے، لیکن ارادہ کر لیں کہ میرے گھر میں جو رہے گا انشاءاللہ نماز پڑھے گی۔ بے شک اونچی آواز میں کہ کون سا گھر تک آواز پہنچ۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی حالات اچھے ہیں، تنگ دستی ہے، روزگار کے مسائل ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی ایک روایت ہے اور آپ کا ہی واقعہ ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا انس اپنے گھر والوں سے کہو سب نماز پڑھے، کسی کی نماز، حتیٰ کہ جو غلام ہے نا تمہارے گھر، ان کی بھی نماز قضا نہ ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں چند دن میں نے اس کی پابندی کی ہے، اللہ نے رزق میں آسانیاں عطا فرمائی۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں۔ انشاءاللہ ہمیں اصلاح کا یہ عمل کیسے کرنا چاہیے، اس کو
سورہ والعصر میں بیان کیا گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان سے، گھاٹے سے، بربادی سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پہلے اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے، یہ جو دو چیزیں ہیں، ایمان اور نیک اعمال۔ جس کے اپنے اندر نور ہے وہی دوسروں میں نور بانٹ سکتا ہے۔ اگر اپنے پاس نور نہیں تو معاشرے میں وہ نور کیسے تقسیم کرے؟ پہلے اپنے آپ کو پختہ کرے، پہلے اپنے آپ کے اندر دین کا، ایمان کا، محبت رسول کا نور جو ہے وہ سینے میں اکٹھا کرے۔ اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چوتھی جو صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ صبر۔ جب آپ کسی کو تلقین کریں گے نا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے، ممکن ہے کہ آپ کو مایوسی ہو، وہ آپ کی بات نہ مانے، اس وقت بندہ گھبرائے نہ، صبر سے کام کہ میرا کام ہے سمجھانا، میرے سمجھانے میں اللہ نے مجھے اجر دے دیا، اگلا عمل کرے نہ کرے، آپ کو دعوت دینے کا اجر مل جائے گا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، اگر کسی نے پڑھ لی تو آپ کو دوگنا ثواب، اگر نہیں پڑھی تو دعوت دینے کا ثواب آپ کو بہرحال مل جائے گا۔ نیکی کی طرف بلانے والا ثواب سے کسی طور بھی محروم نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک نقطہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ کے بارے میں نظریہ ٹھیک ہو، اللہ کو ماننا اور ہے اور صحیح طریقے سے ماننا اور ہے، اللہ کو اس طرح مانے جس طرح ماننا چاہیے، اسی طرح رسول کو اس طرح مانے جس طرح ماننا چاہیے، اپنے ذہن کے مطابق نہیں رسول کو ماننا، اس طرح ماننا ہے جس طرح قرآن منواتا ہے، جس طرح حدیث میں رسول کی شانیں منوائی گئی ہیں، جو اس طرح مانے گا اس کا ماننا قبول ہو۔ رسول کو منوانے کے لیے بھی نماز میں تشہد رکھا گیا ہے اور درود پاک رکھا گیا ہے۔ جس طرح نماز میں سورۃ فاتحہ اللہ کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی اصلاح کر رہی ہے، نماز میں تشہد یہ رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ گیا، نماز پڑھتے ہوئے آپ اسے کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، اور اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ سلام بھی لیں، نماز بھی پڑھیں، نماز ہو جائے گی؟ نماز میں کسی کو آپ السلام علیکم کہ نماز ختم ہو جائے گی؟ یہ کون سی ہستی ہے کہ نماز میں انہیں سلام نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور کے ساتھ تعلق جو ہے ایسے دوسروں کے ساتھ تعلق پر قیاس نہیں کرنا۔ آقا الصلاۃ علی ذکری، اللہ کریم نے فرمایا نماز پڑھو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ ہم آئے نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، قیام کیا، رکوع کیے، سجدے کیے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، لیکن جب ہم قعدے میں آئے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ ہمیں تشہد میں بٹھا کے اپنے نبی کا ذکر کروا رہا ہے، اللہ ہم سے اپنے نبی کا ذکر کروا رہا ہے۔ جب تک رسول اللہ کا ذکر نہیں کرو گے نماز نماز ہی نہیں۔ اللہ
کی عبادت بھی اس وقت قبول ہوگی جب نبی کے طریقے پر عبادت کرو اور نماز میں نبی پر سلام بھیجو۔ تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کے ترک نہیں کر سکتے، بھول کے رہ جائے تو سجدہ صاحب کر کے دوبارہ پڑھنا ہے۔ تو تشہد میں حضور کا ذکر ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ شارجہ میں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، محل نما مسجدیں، وہاں ایک دفعہ ظہر کی نماز کے بعد جو بڑی بڑی مسجدیں خوبصورت شارجہ میں بنی ہوئی نا، محراب میں صرف آدھا کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، آگے نہیں لکھا ہوا محمد رسول اللہ۔ تو میں نے وہاں ایک شیخ سے پوچھا کہ پورا کلمہ کیوں نہیں لکھا محراب میں؟ اس نے کہا مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، کسی اور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، میں نے کہا شیخ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ ان کا پڑھی ہے۔ میں نے کہا نماز میں حضور کا ذکر تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نماز میں حضور پہ درود پڑھا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے مسجدوں میں صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز میں حضور کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو حضور کے ذکر کو چھوڑ کے ہم نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میں اپنی ساری زندگی کا نچوڑ خلاصہ جو آج تک اساتذہ اور مشائخ سے سیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح اللہ کی ساری شانیں نہیں نا ہم سمجھتے، اس طرح رسول اللہ کی بھی ساری شانیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے لیے ممکن ہے حضور کی ساری شانیں سمجھنا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی ساری شانیں سمجھ سکیں۔ حضور کی ساری شانیں جانتا ہے تو صرف خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ ہر کوئی اپنے علم کے مطابق ہی حضور کی شانیں جانتا ہے، اور حضور کی شانیں تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کے علم سے افضل اور اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا۔ کبھی بدعقیدہ مولویوں کے کہنے پر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ شاید ہم اپنے محدود ذہن سے رحمت للعالمین کی، خاتم النبیین کی ساری شانیں سمجھ سکتے ہیں۔ بزرگوں نے سارے قرآن اور حدیث کا خلاصہ نکال کے یہ بات لکھی ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولتی، چپ کر مہر علی یہ تھے، چپ کر مہر علی یہ تھے، جا نہیں بولنا۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے جہاں اللہ کی معرفت ضروری ہے وہاں رسول اللہ کا عرفان ضروری ہے۔ جب یہ دو چیزیں حاصل ہوں گی پھر آپ اصلاح معاشرہ کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ جو حضور کے دین کی خدمت کرتے ہیں نا حضور اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اس پر بھی میں قرآن کی ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ ایک آیت تو سورہ نصر کی ہے، وہ بعد میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، آگے کیا ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب ان لوگوں نے قرآن سنا تو محبوب آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن سنتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، حضور خوش ہو کے دیکھتے ہیں اس کو۔ اے قرآن سن کے یا قرآن پڑھ کے رونے والے، تو نگاہ مصطفیٰ۔ دوسری آیت سورہ نصر، ارأیت الذی، سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے کیا ہے؟ ورأیت الناس، 10,000 صحابہ دیکھ رہے ہیں، ان کا دیکھنا قرآن بیان ہی نہیں کر رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، صرف حضور تو نہیں دیکھ رہے کہ لوگ فوج در فوج آگے کلمہ پڑھ رہے ہیں،
اور بھی بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، پر اللہ حضور کا دیکھنا کیوں بیان کر رہا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس لیے کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا حضور خوش ہو کے اس کی طرف کلمہ پڑھنے والے پر حضور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا قیامت تک جب بھی کوئی اسلام میں داخل ہوگا سچے دل سے کلمہ پڑھے گا وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے گا۔ مشاہدے کا دیکھنا تو حضور پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، محبت کا دیکھنا کہ حضور محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ جو دو مقامات میں نے آپ کے سامنے 7ویں پارے کی پہلی آیت یا پھر سورہ نصر تلاوت کی ہے ابتداءً، ان دونوں سے مضمون کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے حضور خوش ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، حضور کی پہچان حاصل کریں، حضور کی معرفت حاصل کریں۔ اگر آپ کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں حضور خوش ہو کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ میرے دین کا کام کر رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی اور سمیٹ اس دعوت پہ رہا ہوں کہ شعبان نصف گزر چکا ہے اور آگے جو مہینہ آ رہا ہے رمضان، یہ بڑی شان والا ہے۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان میں سارے روزے رکھیں گے، نماز تراویح ادا کریں گے۔ تراویحوں کی وقت تھک گئے ہیں، روزوں کے وقت تو سب نے انشاءاللہ زور سے کہا ہے۔ تراویحاں جو ہے نا یہ بھی کوئی نفلی عبادت نہیں ہے کہ آپ کی مرضی پہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نہ پڑھیں نہ صحیح، یہ سنت موقتہ ہے، اور مسلسل جو سنت موقتہ کو چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی، سبحان اللہ، ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ہیں، تو 20 تراویحوں میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے، نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 60,000۔ ماشاءاللہ صاحب انہوں نے ٹھیک کیا، 60,000 نیکیاں۔ اگر حکومت پاکستان اعلان کرے بھی جو تراویحاں پڑھ کے جائے گا نا روز اسے 60,000 روپیہ دے، کیونکہ بندہ تراویحاں چھوڑتا، لوگ دن کو آرام کرتے رات تراویحاں پڑھ دیا، 60,000 روزانہ، تو رمضان کے مہینے میں پتہ ہے 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ بندے کہتے ہیں شوال کے روزے کی فرض کر، انہاں میں تراویحاں پڑھو، 18 لاکھ روپیہ صرف تراویحاں پڑھنے پر مل جاتا ہے، تو پھر دنیا داروں سے مسجدیں بھر جاتی۔ یہ مقصود نہیں تھا کہ دنیا داروں سے مسجدیں بھریں، اس لیے میرے آقا کریم نے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں بیان کی ہیں۔ اب وہی آئیں گے جن کے دل میں آخرت کا شوق ہے، کیونکہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گے۔ جو روزانہ 20 تراویحاں پڑھ کے جا رہا ہے، نماز کے جو سجدے ہیں وہ الگ ہیں، ان کا ثواب الگ ہے، میں صرف تراویحوں کے سجدوں کا ثواب بیان کر رہا ہوں کہ کم از کم 60,000 نیکیاں روزانہ تراویحاں پڑھنے والا لے کے جا رہا۔ اور معراج والی روایات میں ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جنت میں نے وہ محل دیکھے جن کے دروازوں پہ سونے کی جھالروں کے پردے لگے ہوئے تھے، ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل، سونے کی جھالروں والے پردے۔ جبریل یہ محل کن کے لیے رب نے تیار کیے ہیں؟ یا رسول اللہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کریں، نماز تراویح پڑھنے والوں کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کیا۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب کا باعث ہے، سننا بھی ثواب کا باعث ہے۔ سب سے افضل قرات وہ ہے جو نماز میں کی جائے، اور سب سے افضل سماعت وہ ہے کہ بندہ نماز میں کھڑے ہو کے سن رہا۔ تو نماز تراویح اپنے اندر بڑی فضیلتیں رکھتی ہے۔ روزے کتنی فضیلت رکھتے ہیں یہ ایک الگ عنوان ہے، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں جو روزے رکھتا ہے وہ قطعی طور پہ بخشا جاتا ہے۔
امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے، میرے آقا کریم نے ایک لشکر بھیجا، صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں جانے کی اجازت دیں، فرمایا نہیں تو گھر چلا جا۔ دوسرا موقع آیا، لشکر تیار کر کے بھیجا، یہی راوی دوبارہ آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرمائیں، فرمایا نہیں تو گھر واپس چلا جا۔ تیسرا موقع آیا، کچھ مہینوں بعد حضور نے ایک لشکر تیار کر کے بھیجا، وہی صحابی پھر آ گئے، میرے آقا کریم نے تیسری دفعہ بھی انہیں اجازت نہیں دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے اجازت مانگ رہا ہوں کہ اگر میں جنگ میں شہید ہو گیا تو قطعی جنتی ہوں کہ شہید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر میں واپس آ گیا غازی ہوں پھر بھی ثواب لے کے آؤں گا، تو یا رسول اللہ میں قطعی جنتی بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں میں جنگ میں جاؤں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جا جا کے نفلی روزے رکھ، تو قطعی جنتی ہو جائے گا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو سوچنے لگا نفلی روزوں کا اتنا ثواب ہے تو فرضی روزوں کا کتنا ثواب ہے۔ اگر بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کے آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پورا سال روزے رکھتا رہے، وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ اگرچہ فقہی طور پہ قضاء یا کفارے سے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے، لیکن بر وقت روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے نا وہ اس کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان شریف کی قدر کریں گے، دن کو روزے اور رات کو نماز تراویح ادا کریں گے۔ اگر تھکاوٹ ہو جائے نا افطاری کے بعد اور تراویح مشکل نظر آئے تو ایک وظیفہ بیان کر رہا ہوں، 2 لفظ ہیں قرآن کے، وہ آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ جسم میں طاقت آ جائے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے برداشت کرو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ آیت ہے قرآن، 2 ہی لفظ ہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے برداشت کرو۔ کتنا پیار ہے اس آیت میں، اللہ نے کتنی عنایت کی ہے کہ تم جو برداشت کر رہے ہو نا میری نظر میں ہے، میرے لیے ذرا برداشت کر۔ اللہ فرمائے میرے لیے برداشت کر لو، تو بندہ برداشت کرے پھر رب کے کتنا قریب ہوگا۔ افطاری کرنے کے بعد جب تھکاوٹ ہو، طبیعت بوجھل ہو جائے، یہ 2 لفظ پڑھ لے، والے ربی کا فاصبر، دل نہیں کر رہا، تھکاوٹ ہو چکی ہے، لیکن میں اپنے رب کے لیے اٹھوں گا، کیونکہ رب میرے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، میں اٹھوں گا اپنے رب کے لیے۔ اس نے فرمایا میرے لیے برداشت کرو، تو میں کیوں نہیں برداشت کروں۔ رب ایک موقع دے رہا ہے، حدیث پاک ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، جب عید کا چاند طلوع ہوتا ہے وہ مومن اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ خود تو آپ نے روزے رکھنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن اپنے معاشرے میں بھی آپ اس بات کو عام کریں گے کہ جو روزہ خور ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، اور ان کو بھی رغبت دلائیں گے کوئی رمضان کی توہین نہ کرے، کوئی رمضان کی ناقدری نہ کرے، توہین نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔